بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 208۔ آج کے سبق کا عنوان ہے مجاز کے دائی اور سبب کی بحث حصہ سوم۔ مجاز کے دائی کی بحث چل رہی تھی، یعنی جب آپ مجاز استعمال کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی سبب اور وجہ ہوگی، اور آپ حقیقت وہاں کیوں نہیں استعمال کرتے، تو اس عدول کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، اس کا کوئی نہ کوئی سبب ہوگا۔ تو اس سلسلے میں پچھلے اسباق میں 2 سبقوں میں مجاز کے دائی کی بحث ہو گئی کہ کبھی مجاز کا جو دائی ہوتا ہے وہ لفظی ہوتا ہے اور کبھی معنوی ہوتا ہے۔ جو لفظ کی بحث تھی وہ اس میں 4 قسمیں ہم نے ذکر کر دی، یا یہ کہ مجاز کے لفظ میں مٹھاس ہے، یا وہ شعر کے وزن کے لیے موضوع ہیں، اور یا سجا کے لیے موافق ہے، اور چوتھی قسم یہ ہے کہ یا اس میں زیادہ وضاحت ہے، اس لیے ہم مجاز کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اور پھر معنوی اعتبار سے بھی ہم نے پچھلے سبق میں ہم نے ذکر کر دیا کہ یا معنوی وجوہات ہوگی جس کی وجہ سے آپ مجاز استعمال کرتے ہیں، اس میں تعظیم، تحقیر، ترغیب، ترہیب یا زیادہ وضاحت یہ ذکر کر دی۔ اور پچھلے سبق میں وہ جو لفظی ہے اس میں چوتھی قسم محسنات بدیعہ ہے کہ لفظ میں محسنات بدیعہ ہے، اس لیے ہم مجاز استعمال کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور قسم ذکر کر دی کہ یا یہ ہے کہ لفظ میں لطیف اور لطافت ہو اور اس میں خوبصورتی ہو، اس وجہ سے بھی ہم مجاز استعمال کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں اس سلسلے میں مجاز کے ایک اور دائی کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر یہ بحث انشاءاللہ ختم ہو جائے گی۔ فرماتے ہیں او مطابقت تمام المراد بالرفع عطف على قوله او تلطف الكلام اي الداعي الى استعمال المجاز قد يكون معناه مطابقة تمام المراد، فيمكن ان يكون معناها مطابقة تمام المراد في زيادة وجوه الدلالة او نقصان وجوه الدلالة، فإن دلالة الألفاظ الموضوعة على معانيها تكون على نهج واحد، فإن حاولت أن تؤدي المعنى بدلالة أوضح من لفظ الحقيقة أو أخفى منه فلا بد من أن تستعمل لفظ المجاز، فإن المجازات متكثرة فبعضها أوضح في الدلالة وبعضها أخفى۔ اور یہ کہ تمام مراد کے مطابق ہے، یعنی آپ مجاز اس لیے استعمال کرتے ہیں کہ آپ کی مکمل مراد اس کے ذریعے سے ادا ہوتی ہے، اور اگر آپ مجاز استعمال نہیں کرتے تو آپ کا مکمل مراد اس کے ذریعے سے پورا نہیں ہوتا۔ تو یہ کہتے ہیں یہ رفع مرفوع ہے اور یہ تلطف الکلام پر اس کا عطف ہے، یعنی مجاز کے استعمال کی طرف دائی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کا معنی تمام مراد کے مطابق ہوتا ہے۔ فیمکن، اب اس کی تشریحات بیان کر رہے ہیں کہ تمام مراد کے مطابق اس کی تشریح کیا ہے۔ تو اس کے ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اس کا معنی تمام مراد کے مطابق ہے دلالت کی وجوہ میں کے زیادتی میں، اور یا یہ کہ دلالت کی وجوہ کے نقصان میں، کیونکہ الفاظ موضوعہ کی دلالت اپنے معنی پر ایک طریقے پر ہوتی ہے۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ معنی ادا کرے زیادہ حقیقت کے لفظ سے زیادہ وضاحت کے ساتھ یا اس سے زیادہ اخفاء کے ساتھ، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ آپ مجاز استعمال کریں، کیونکہ مجازات زیادہ ہوتے ہیں، اور بعض دلالت میں زیادہ واضح ہوتے ہیں اور بعض زیادہ اخفا ہوتے ہیں۔ تو بہرحال جو چوتھی قسم ہے کہ آپ مجاز اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ اس کے ذریعے سے آپ کی تمام مراد ادا ہو جاتی ہے۔ اصل تو معنی مقصود ہوتے ہیں، الفاظ اس کے لیے ایک ذریعہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ الفاظ کے ذریعے سے اپنے مقصود کو ادا کرتے ہیں۔ تو کبھی مقصود کو حقیقی لفظ کے ساتھ ہم ادا پوری طریقے سے نہیں کر سکتے، سامنے والے کو مکمل طور پر اس کی سمجھ نہیں آتی ہے، لہٰذا سامنے والے کو مکمل طور پر سمجھانے کے لیے اور اپنی بات کو، اپنے مقصد کو پوری طریقے سے ادا کرنے کے لیے ہم مجاز کی طرف جاتے ہیں۔
پھر تمام مراد کے موافق ہے اس کی دو تشریح کی گئی. ایک تشریح تو یہ ہے کہ تمام مراد زیادہ دلالت ہے اس میں، زیادہ واضح دلالت ہے اس میں، یا کم دلالت ہے اس میں، اس اعتبار سے تمام مراد کے مطابق ہے. یعنی آپ چاہتے ہیں کہ جو میرا مقصود ہے اس پر یہ لفظ زیادہ واضح طور پر دلالت کرے جس سے میرا مقصود زیادہ ادا ہو، یا آپ ایسا لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں زیادہ خفا ہو، تو اس کے لیے آپ مجاز کی طرف جاتے ہیں. کیونکہ جو الفاظ موضوع ہوتا ہے یعنی حقیقی معنی ہوتا ہے یہ ایک نہج پر ہوتا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اپنے معنی پر زیادہ وضاحت کے ساتھ دلالت کرے، حقیقت سے بھی زیادہ یا حقیقت سے زیادہ واضح ہے یا زیادہ خفی، تو اب اس صورت میں مجاز کا استعمال کریں گے. کیونکہ مجازات زیادہ ہوتے ہیں اور بعض جو ہے دلالت میں زیادہ واضح ہوتے ہیں بعض کے بنسبت. مثلا ہم سفید کو لے لیتے ہیں. لفظ سفید ایک کلی ہے، اور آپ اگر کسی شخص کے لیے سفید کا جو حقیقی معنی ہے وہ یہ کہ وہ سفید ہے، مثلا کسی انسان کو آپ کہے کہ وہ سفید ہے اور اس کے لیے سفید کا لفظ استعمال کرے، تو آپ سفید کی جو ہے وہ کئی قسمیں ہیں. بعض دودھ کی طرح سفید ہوتے ہیں، بعض جو ہے نا پانی کی طرح سفید ہوتے ہیں، بعض جو ہے چاند کی طرح سفید ہوتے ہیں، بعض جو ہے وہ سفید کی طرح ہوتا ہے، یعنی زیادہ سفید نہیں ہوتا لیکن سفید کی طرح ہوتا ہے، آف وائٹ ہوتا ہے یا دوسرے کلر وہ بھی سفید میں آتے ہیں. اب اگر حقیقی معنی استعمال کریں یعنی سفید، تو آپ کا جو مقصد ہے وہ پوری طریقے سے ادا نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ مجازی معنی مراد کریں، مثلا آپ کہیں ہاتھی دانت کی طرح سفید، دودھ کی طرح سفید یا چاند کی طرح سفید، تو اس سے آپ کا مقصد سامنے والے کو زیادہ واضح ہو جائے گا کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. مجاز پر ایک اعتراض ہوتا ہے جس کا جواب دیتے ہیں، اور یہ بہت قوی اعتراض ہے. مجاز کو ہم نے اس سبق میں بہت زیادہ گویا اس کی فضیلت بیان کی ہے کہ مجاز ایک ضروری چیز ہے اور اس سے بہت زیادہ مقاصد ادا ہوتے ہیں. لیکن اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ مجاز تو جھوٹ ہے. مثلا آپ کسی انسان کے بارے میں کہے کہ شعر آیا، تو سامنے والے سمجھے گا کہ حقیقی شعر آیا، لیکن آپ سے مقصود یہ ہے کہ وہ انسان شعر کی طرح ہے، تو یہ تو جھوٹ ہونا چاہیے. تو یہ اعتراض ہے، اس کا جواب دیتے ہیں. فإن قيل كيف يكون دلالة لفظ المجاز أوضح من دلالة لفظ الحقيقة بل المجاز مخل بالفهم قلنا لما كانت القرينة مذكورة ارتفع الإخلال بالفهم. اعتراض یہ ہے کہ مجاز کی دلالت کیسے حقیقت کے بنسبت زیادہ اوضح ہوتی ہے، بلکہ مجاز تو فہم میں خلل دینے والا ہوتا ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جب قرینہ مذکور ہوتا ہے تو اخلال بالفہم وہ اٹھ جائے گا. تو اعتراض یہ ہے کہ آپ مجاز کو افضل قرار دیتے کہ مجاز کے ذریعے سے مقصد زیادہ اچھے طریقے سے ادا ہوتا ہے. حالانکہ مجاز تو ایک قسم کا جھوٹ ہے. یعنی آپ کہے جا لسد و شعر آیا، حالانکہ شعر نہیں آیا، زید آیا ہے، تو گویا تو جھوٹ ہے. تو اس کا جواب یہ دیتے کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے کہ مجاز کا استعمال جیسا بھی ہو یہ جائز نہیں ہے، بلکہ مجاز کے لیے قرینہ کا ہونا ضروری ہے. بغیر قرینے کے آپ استعمال نہیں کر سکتے. ایسا تو پھر کوئی شخص بھی کہے گا اپنی بیوی کو کہ میں نے تم کو طلاق دیا ہے، اور وہ پھر طلاق کا اپنا ایک من معنی بیان کرے گا جس کی وجہ سے اس کا جو طلاق ہے وہ طلاق نہ ہو. تو اس طرح نہیں ہے کہ کوئی بھی لفظ انسان استعمال کرے اور اپنی طرف سے اس کا کوئی معنی بیان کر دے، نہیں، بلکہ جو مجازی معنی آپ مراد لیتے اس کا کوئی قرینہ کا ہونا ضروری ہے. جس طرح مثلا آپ زید کے لیے شعر کا لفظ استعمال کریں تو وہاں کا قرینہ موجود ہے کہ دونوں میں بہادری ہے. ثم اذا كان المستعار منه امرا محسوسا، پھر اگر مستعار منه امر محسوس ہو ويكون اشهر المحسوسات المتصفة بالمعنى المطلوب، اور وہ محسوسات میں سے زیادہ مشہور ہو جو معنی مطلوب کے ساتھ متصف ہے، اور مستعار له معقول بھی ہو، تو پھر مجاز جو ہے یہ حقیقت سے زیادہ واضح ہوتا ہے. وَإِذًا مَا ذُكِرَ أَنَّ ذِكْرَ الْمَلْزُومِ بَيِّنَةٌ عَلَى وُجُودِ اللَّازِمِ، اور پیچھے یہ بھی ذکر کیا کہ ملزوم کا ذکر کرنا یہ لازم کے وجود پر زیادہ دلیل بھی ہوتا ہے اور اس کا علت بھی ہوتا ہے. وَأَنَّ الْمَجَازَ يُوجِبُ سُرْعَةَ التَّفَهُّمِ، اور یہ بھی کہ مجاز وہ تیز طریقے سے سمجھنا اور تیزی کے ساتھ اپنے مقصد کو سمجھنا کو واجب کر دیتا ہے.
یہ بھی اس معنی کی تائید کرتا ہے. تو بہرحال مجاز کی طرف ہم جب جاتے ہیں تو بلا قرینے کی نہیں جاتے ہیں، بلکہ وہاں مضبوط قرینہ ہوتا ہے اور سامنے والا بلکہ مجاز کے ذریعے سے زیادہ اچھے طریقے سے سمجھتا ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ جھوٹ ہے اور اس کی وجہ سے وہ غلط فہمی میں مبتلا ہوگا. وَيُمْكِنُ أَن يُرَادَ مَعْنَاهُ أَن يُؤَدِّيَ بِعِبَارَةِ لِسَانِهِ كُنْهَ مَا فِي قَلْبِهِ. اور دو وجہ بتائی تھی کہ جو تمام مراد اس کے ذریعے سے واضح ہو، تو تمام مراد کی ایک تشریح تو یہ ہے کہ اس لفظ کی دلالت زیادہ واضح ہو، اور دوسری تشریح یہ ہے کہ اس کا معنی اس کا معنی یہ کہ وہ ادا کرے اپنے لسان کی عبارت سے اپنے دل کے مقصد کو. کیونکہ اذا اردت وصف الشیء بالسواد، جب تم کسی چیز کو سواد کے ساتھ صفت بیان کرنا چاہتے ہو مخصوص مقدار میں، تو اصل مراد تو یہ ہے کہ تم اس کو سواد کے ساتھ متصف کرو، اور تمام مراد یہ ہے کہ تم اس کو سواد مخصوص کے ساتھ متصف کرو. مثلا ایک شخص سے کالا ہے اور آپ سامنے والے کو بتانا چاہتے کہ فلاں شخص کالا ہے، لیکن اب کالے ہونے میں بھی کئی قسمیں ہیں. بعض بندہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کالا ہوتا ہے لیکن سفید مائل ہوتا ہے، اور بعض ایسے ہوتا ہے کہ اس میں کالے ہونے کا زیادہ ہوتا ہے، اور بعض سخت کالا ہوتا ہے اور بعض بہت زیادہ کالا ہوتا ہے. تو اب کالے ہونے میں بھی کئی اقسام ہیں. تو اب کسی شخص کو کالے ہونے کو بیان آپ نے کرنا ہے، لیکن اس کے کالے ہونے کو سامنے والے کو بتانا بھی ہے کہ وہ کس قسم کا کالا ہے. تو اگر اس کے لیے آپ لفظ حقیقت کو استعمال کریں کہ وہ کالا ہے، تو اس سے آپ کا تمام مراد حاصل نہیں ہوگا، بلکہ محض مراد حاصل ہو جائے گا لیکن مکمل طور پر مراد حاصل نہیں ہوگا. اگر آپ مکمل طور پر مراد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو مجاز کی طرف جانا ہوگا، اور آپ نے بتانا ہوگا کہ فلاں کالا ہے تو کس طرح کالا ہے. مثلا سخت سیاہ رات کی طرح کالا ہے، یا کوے کی طرح کالا ہے. تو یہ اگر آپ مجاز استعمال کریں تو مجاز کے ذریعے سے سامنے والے کو جو مقصد ہے وہ زیادہ واضح ہو جائے گا. تو یہ فرماتے فاصل المراد، اگر آپ فَإِنَّكَ إِذَا أَرَدْتَ وَصْفَ الشَّيْءِ بِالسَّوَادِ، آپ کسی چیز کو کالے ہونے کے ساتھ متصف کرتے ہیں مخصوص مقدار میں، تو اصل مراد تو یہ ہے کہ آپ اس کو کالے ہونے کے ساتھ اس کی صفت بیان کریں، اور تمام مراد یہ ہے کہ آپ اس کو مخصوص کالے ہونے کی صفت کے ساتھ متصف کریں. بس وہ لفظ جو اس اصل مراد پر دلالت کرتا ہے، لفظ موضوع، وہ تو اس پہ دلالت کرتا ہے اصل مراد پر، لیکن تمام مراد پر دلالت نہیں کرتا. اور وہ تمام مراد ہماری یہ ہے کہ کالے ہونے کی مقدار کا بیان بھی اس میں ہو. تو اب اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایسی چیز ذکر کریں جس کے ذریعے سے سامع اس کے کالے ہونے کی جو مقدار ہے اس کو بھی سمجھ جائے، اور پھر وہ اس کے ساتھ تشبیہ دے یا اس کے لیے استعار لے لے، اور تاکہ سامع کو تمام مراد واضح ہو. تو بہرحال یعنی مجاز میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں تمام مراد حاصل ہو جاتا ہے، اور حقیقت میں جو ہے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تمام مراد حاصل نہیں ہوتا. آگے کہتے ہیں وغیر ذالک بالرفع ايضا ان يكون الداعي الى المجاز غير ما ذكرنا في هذا المواضع مما ذكرنا في مقدمة كتاب الوشاح وفي فصل التشبيه والمجاز، فإني قد ذكرت في مقدمته وفي فصل التشبيه أن الغرض من التشبيه ما هو، فإنه قد يكون غرضا للاستعارة أيضا، وفي فصل المجاز أن المجاز ربما لا يكون مفيدا وربما يكون مفيدا ولا يكون فيه مبالغة في التشبيه، وربما يكون مفيدا ويكون فيه مبالغة في التشبيه كالاستعارة. پیچھے 4 اقسام اور اس کے ذیلی اقسام بھی بیان کر دیے مجاز کی طرف جو داعی ہوتا ہے. آخر میں علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ فرماتے کہ اس کے علاوہ بھی مجاز کے اسباب اور دوائی ہے. ان یکون الداعی للمجاز غیر ما ذکرنا فی هذه المواضع، اور اس کو ہم نے اس توضیح تنویع کے علاوہ دوسری جگہوں میں ذکر کیا ہے. ایک تو مقدمہ کتاب الوشاح میں، یہ علامہ صدر شریعہ رحمۃ اللہ کی کتاب ہے کتاب الوشاح، اس کے جو معانی بیان بدیع وغیرہ میں ہے اس موضوع پر ہے، اس میں ہم نے اس کے مقدمے میں ہم نے ذکر کر دیا. اور اسی طرح تشبیہ اور مجاز کے 2 فصلوں میں بھی ہم نے ذکر کر دیا. فإني قد ذكرت في مقدمته، میں نے کتاب الوشاح کے مقدمے میں اور فصل تشبیہ میں یہ بات ذکر کی ہے کہ تشبیہ سے غرض کیا ہوتا ہے. کبھی یہ استعارے کا غرض ہوتا ہے، اور مجاز کے فصل میں یہ بات ذکر کی کہ مجاز کبھی مفید نہیں ہوتا اور کبھی مفید ہوتا ہے، اور اس میں تشبیہ میں مبالغہ نہیں ہوتا.
اور کبھی مفید ہوتا ہے اور اس میں تشبیہ میں مبالغہ بھی ہوتا ہے جیسے استعارہ. تو وہاں میں نے یہ بیس مباحث بیان کی ہے، اگر کوئی تفصیل دینا چاہتے ہیں تو وہاں دیکھ لیں. تو بہرحال آج جو ہمارا بیس تھا وہ اس موضوع پر تھا کہ مجاز کے داعی اور سبب کا بھی ہونا ضروری ہے، یعنی آپ مجاز کی طرف کیوں جاتے ہیں تو اس کی وجوہات ہیں. بعض حضرات نے، آپ حضرات نے سنا ہوگا کہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مجاز کا انکار کیا ہے کہ قرآن مجید میں مجاز نہیں ہے. پیچھے بھی ہم نے بیان کیا تھا کہ قرآن مجید میں مجاز ہے، اور انہوں نے یہ بیس اس تناظر میں کیا کہ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے صفات استعمال ہوئے، ید، وجہ وغیرہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اس کا بھی حقیقی معنی مراد ہے لہٰذا انہوں نے مجاز کا انکار کیا کہ قرآن مجید میں مجاز کا لفظ استعمال نہیں ہوا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی جو مجاز کا جو لفظ ہے، مجاز یہ ایک طرح کا جھوٹ ہے اور ایک طرح کا اس میں فہم میں خلل ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس قسم کے دوائی سے اور اس قسم کی چیزوں سے پاک ہے، لہٰذا اس کے کلام میں اس قسم کی مجاز استعمال نہیں ہوا. لیکن جمہور علماء کرام نے ان پر رد کیا ہے اور دلائل سے ثابت کیا کہ قرآن مجید میں کئی مجازات کا استعمال ہے. تو اور اس سلسلے میں پھر یہ غلط فہمی بھی دور کرنی چاہیے کہ مجاز جو استعمال کیا جاتا ہے اس کے فوائد ہے، اور اس کا مجاز کے ذریعے سے بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں. اور مثلا ان میں سے چند کا یہاں ذکر کر دیا کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجاز کے ذریعے سے کلام زیادہ بلیغ ہو جاتا ہے، زیادہ فصیح ہو جاتا ہے. اور قرآن مجید میں تو جو کلام عرب کی جتنی بھی فصاحت کی تعبیریں ہے، انداز ہے، اس سب اس میں موجود ہے. اور کلام فصیح میں مجاز کا استعمال بکثرت ہوتا ہے، لہذا قرآن مجید میں بھی اگر یہ ہے تو یہ اس کے فصاحت ہونے کی اور بلاغت ہونے کی دلیل ہے، نہ یہ کہ یہ اس کی کمزوری کی دلیل ہے. تو بہرحال آج کے سبق میں آپ حضرات نے دیکھا ہوگا کہ مجاز جو استعمال کیا جاتا ہے ایک بڑی وجوہات کے لیے اور بہت زیادہ فوائد کے لیے استعمال ہوتا ہے، جن میں سے آج جو ہم نے ذکر کر دی وہ یہ ہے کہ مجاز تمام مراد کو اس کے ذریعے سے ادا کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو حقیقی ہے، حقیقی لفظ ہوتا ہے تو اس میں سب برابر ہوتے ہیں، سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. لیکن مجاز میں آپ زیادہ مبالغہ کر سکتے ہیں، زیادہ اس میں استعارہ اور تشبیہ مراد لے سکتے ہیں، لہذا وہ اپنے مقصد پر اور اپنے مراد پر ادا کرنے میں زیادہ مکمل ہوتا ہے بنسبت حقیقت کے.